السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آئندہ عدالتی ہفتہ انتہائی اہم ہے اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں۔ چیف جسٹس کے طور کے اوپر نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اوتھ لے رہے ہیں۔ کل اتوار کا دن ہے۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوگی اور پھر اس کے بعد ممکنہ طور کے اوپر کچھ بہت اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، کل سے ایک نیا عدالتی دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ رول آف لاء کے لیے اس دور کو کس طرح سے دیکھا جائے گا، کس طرح سے اس معاملے کے اوپر کورٹ چلائی جاتی ہے، کیس مینجمنٹ سسٹم کس طرح چلایا جاتا ہے، عام سائلین کو کس طرح سے انصاف ملے گا، کیا پروسیس ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور کے اوپر جب عدالتی ہفتہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو جمعے کی شام کو کاز لسٹ جاری ہو جاتی ہے۔ کاز لسٹ بنیادی طور کے اوپر اس کو کہتے ہیں جس میں یہ بتایا جائے کہ آئندہ عدالتی ہفتے میں کون کون سے ججز کس کس کورٹ میں بیٹھ کر کون کون سے کیسز سنیں گے۔ پورے ہفتے کی ڈیٹیل لسٹ جاری کر دی جاتی ہے کہ اس ہفتے بینچ 1 میں چیف جسٹس صاحب بیٹھیں گے، اس کے ساتھ یہ ججز ہیں، وہ یہ کیسز سنیں گے، بینچ 2 میں یہ ہے، بینچ 3 میں یہ ہے، بینچ 4 میں یہ ہے، بینچ 5 میں یہ ہے۔ تو یہ پورا جو ہے وہ ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ اگلے عدالتی ہفتے میں کون کون سے ججز جو ہے وہ کیسز سنیں گے اور کتنے بینچز ہیں۔ ابھی تک جو اگلا عدالتی ہفتہ ہے جو 17 سپتمبر سے شروع ہو رہا ہے، اس کی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو نئی کاز لسٹ جاری ہونی ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس آف پاکستان حلف لینے کے بعد جاری کریں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہوگی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے طور کے اوپر جب حلف اٹھا لیں گے تو پھر اس کے بعد وہ جو کاز لسٹ ہے اس کے اوپر سائن کریں گے، یا ان کی منظوری یا اپروول کے بعد کاز لسٹ جاری ہوگی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ شاید کوئی فل کورٹ بینچ یا فل کورٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں کچھ اہم ایشوز کو ڈیسائیڈ کیا جانا ہے۔ یہ صورتحال آپ اس وقت بالکل سامنے ہے۔ آپ کے جوڈیشری کے اندر اختلافات بالکل واضح ہیں اور وہ آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کے معاملے کے اوپر ہیں۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آخرکار جس طرح کی ایک مشکل وقت دیکھا انہوں نے، اس کے بعد اب چیف جسٹس کے حلف اٹھانے میں کچھ ہی وقت ان کا باقی رہ گیا ہے، کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ رات 12 بجے عمر عطا بندیال بطور چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان کی مدت ملازمت جو 20 ماہ تک، 1 سال 8 مہینے تک بطور چیف جسٹس آف پاکستان رہے، وہ ختم ہو رہی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 11 مہینے اور کچھ دن تک چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب کے اوپر فائز رہیں گے۔ 2 مرتبہ یہ اٹیمپٹ ہوئی نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے۔ پہلی اٹیمپٹ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں ہوئی، جب ایک پراکسی پٹیشن فائل کروائی گئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ڈائریکٹ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیوں بن گئے اور پھر سپریم کورٹ میں آ گئے۔ یہ جناب پٹیشن آ گئی، اس کے اوپر پروسیڈنگ شروع ہو گئی، بڑے زور و شور سے ثاقب نثار کی سربراہی میں بینچ نے آرگیومنٹ سنے، پورا ایک طرح سے اسکروٹنائز کیا گیا ان کے پورے ٹینیور کو بطور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور کے اوپر اور پھر سپریم کورٹ میں، اور پھر نہ جانے پھر کیا خیال آیا کہ پھر اس کے بعد جناب وہ کیس پٹیشن جو ہے وہ خارج کر دی گئی، اور ان کے جو پورا ٹینیور ہے اس کو یہ کہا گیا کہ یہ درست ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت براہ راست بغیر یہ جانچے کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیوں فائل کی گئی ہے، جناب وہ دھڑا دھڑ پٹیشن کو سماعت کر کے اس کے اوپر ہیئرنگ شروع کر دی گئی۔ دوسرا موقع تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا۔ اس سے پہلے فیض آباد دھرنا ججمنٹ، بڑا مشہور فیصلہ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا۔ اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور جناب ایک صدارتی ریفرنس دائر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جو صورتحال بنی۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی اہلیہ اور ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ واحد جوڈیشری کے جج ہیں جنہوں نے اپنے کیس میں ریویو میں خود ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر آرگیومنٹس دیے۔ ان کے خلاف جو ریفرنس بنایا گیا، اب پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے تسلیم کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے اس وقت کی سابقہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے ان کو ہٹانے کی موو کی اور کمزور کرنے کی کوشش کی،
اور اس پوری موو میں بدقسمتی سے جوڈیشری کے اپنے ججز جو ہیں وہ بڑے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شانہ بشانہ رہے اور بڑا کیس سنتے رہے اور بڑی بڑی آبزرویشن دیتے رہے. ایون جسٹس منیب اختر صاحب تو نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سے ایک جناب سوال بھی کرتے رہے کہ آپ یہ بتائیں، جیسے وہ ایک لائر ہیں. تو بہرحال یہ وہ ہسٹری ہے جو وقت نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گزارا ہے. اور پھر وقت گزارنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جتنا بھی عرصہ وہ بطور جج رہے، موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ تھے، اس کے باوجود 2 ڈھائی مرلے کے کیسز کے مقدمات ان کے پاس لگائے جاتے تھے ہیئرنگ کے لیے. اہم جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں اس میں نہ ہی ان سے مشاورت کی جاتی تھی، نہ ہی کسی اہم بینچ میں ان کو شامل کیا جاتا تھا. یہ بھی وقت انہوں نے گزارا اور پھر اب آخرکار وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب کے اوپر فائز ہونے جا رہے ہیں. کافی اہم ذمہ داری ہے، اور بالخصوص جو اس وقت نہ صرف جوڈیشری کے اندر تقسیم ہے بلکہ یہ تقسیم ہمیں پورے پاکستان کے معاشرے میں نظر آ رہی ہے. یہ شکایت بھی کی جا رہی ہے کہ اس وقت ملک میں رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. حتمی طور کے اوپر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ملک میں الیکشن کب ہوں گے. یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ کتنا طویل چلے گا. پھر اس کے بعد کچھ سویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے کے حوالے سے کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. عمرتا بندیال صاحب اس کیس کو ایسے ہی پینڈنگ رکھ کے جناب روانہ ہو گئے ہیں. وہ کیس بھی ان کو سنا پڑے گا. آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ 3 جج وہ اپوائنٹ کریں گے. ایک عمرتا بندیال صاحب کی جگہ پہ جج، ایک پہلے سے اسامی خالی ہے، اور پھر ایک مارچ یا اپریل میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جب ریٹائر ہوں گے تو تیسرے جج بھی یہ اپوائنٹمنٹ تھرو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی کریں گے. کل ووٹ ٹیکنگ کے بعد کیا کاز لسٹ جاری ہوتی ہے، کیا اہم فیصلے ہوتے ہیں، کیا فل کورٹ بنایا جائے گا، یہ بہت اہم معاملہ ہے. اور اس کل کے دن سے ہی جو کاز لسٹ جاری ہوگی اس سے بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کافی حد تک ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگے کس طرح سے چلایا جائے گا، کیا پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا، کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے، کون سے امپورٹنٹ کیسز ہیں جن کو سننا جانا ضروری ہے. بالخصوص جو 56,000 زیر سماعت کیسز ہیں، 56,000 سے زائد ہو چکے ہیں، اس حوالے سے کیا پالیسی دی جاتی ہے، عام سائلین کو انصاف کی فراہمی کے لیے کیا میکانزم اڈاپٹ کیا جاتا ہے، کیس مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے کیا پروسیس اپنایا جاتا ہے. تو یہ بہت اہم ہوگا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.